الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کے آغاز پر اللہ رب العزت نے 3 طبقات کو بطور خاص اپنا مخاطب بنایا ہے۔ پہلا طبقہ وہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے متقین کہا اور پھر اس کی صفات بھی بیان کی، جو اللہ کا محبوب طبقہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی دوسرے طبقے کا ذکر کیا جو حق کا انکار کرنے والا تھا، یعنی کافرین، جو اللہ کا انکار کرتا تھا اور حق کا انکار کرتا تھا، اس کے رسول کا انکار کرتا تھا۔ اور یہ وہ طبقہ تھا جو اپنی کفر کی ضد میں، اپنی ہٹ دھرمی میں اتنا آگے چلا گیا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اب ہم نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور دلوں کو سر بمہر کر دیا ہے۔ کوئی حق کی بات ان کو نہ سجھائی دے گی، نہ سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، تیسرا طبقہ اللہ رب العزت نے وہ بیان کیا کلام اللہ کے آغاز پر، منافقین، یعنی پہلے متقین، پھر کافرین، پھر منافقین۔ اور منافق کون ہیں؟ جو کہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایمان والے نہیں ہوتے، اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کے مضامین آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کی بیماری اور مرض کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے دوست جو کہ اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں دوست مل جانا جو کہ خیر خواہ ہو یہ غنیمت ہے، ورنہ حالات تو ناظرین کرام یہ ہیں کہ دوست دنیا میں ایک کہانی ہے، اپنے مطلب کا سب جہاں دیکھا۔ اور کسی پنجابی شاعر نے تو کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ اے یاریاں بھی ضرور تاں دے تبادلے نے، اے یاریاں بھی ضرور تاں دے تبادلے نے، ضرور تانے اے پاک جذبہ پلید کیتا، جدوں بھی نکلی منافقت دی شراب نکلی، خلوص جدوی میں دوستاں دا کشید کیتا۔ ناظرین کرام، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ بہت ناپید ہے کہ کوئی آپ کا دوست ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، اور جو دوست ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے دشمن۔ دشمن کا پتہ ہے یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، اس کا کوئی قول و فعل میرے حق میں نہیں ہوگا، تو میں اس سے متنبع رہتا ہوں، اس سے بچ کے رہتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، ایک تیسری کیٹیگری ہے منافق کی، جو بظاہر مجھے اپنا دوست کہتا ہے وہ اندر سے دشمن ہے۔ اب میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس کے دل کی بات کو کیسے جان سکوں، اندر سے تو وہ میرا دشمن ہے، لہٰذا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، منافقین کس حد تک خطرناک ہوتے ہیں اور کس حد تک وہ دھوکہ دیتے ہیں، آج پروگرام صدائے قرآن میں یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو آج پروگرام میں میری دائیں جانب مہمان شخصیت ہیں، ناظرین کرام، وہ محقق بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت بھی ہیں، اور آپ مسند سیرت چیئر پہ فائز ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، میری دائیں جانب جو شخصیت ہیں
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ ہیں محمد اویس رضا صابری۔ ماشاءاللہ نعت کے مقابلوں میں آپ پورے پاکستان سے جیتے ہوئے ہیں، خوبصورت آواز رکھتے ہیں، خوبصورت لحن رکھتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ ناظرین کرام، اویس رضا صابری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور پروگرام میں وقفہ ہے، وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور چشم تصور میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم پنجاب یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیاں نوں۔ پروگرام صدائے قرآن ہے اور ہم آغاز سے لے کر چلے ہیں کلام اللہ کو، اور ابھی ہمارا سفر ابتدا میں ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کو مخاطب کیا، ان کی صفات بیان کی، پھر کافرین کے بارے میں تذکرہ کیا، اور اب منافقین کے بارے میں ہے۔ اور منافقین کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کلیریفائی کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا جہاں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ایک سوال ہے، کیا ایمان لانے کے لیے صرف پہلی بات اگر کوئی ایمان لے آئے، وہ تو اس پہ بھی ایمان نہیں لاتے منافقین، کیا ایمان لانے کے لیے صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آنا کافی ہے؟ کیا ایمانیات کی جو باقی جزو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پبلک نیوز ٹی وی چینل کو کہ انہوں نے قرآن حکیم کی تفہیم کا ایک بہت ہی یہ عمدہ پروگرام شروع کیا ہے، جو صبح کی پرنور ساعتوں میں قارئین اور سامعین کے دلوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کا ایک فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس پروگرام میں آپ نے جس طرح ابتدا سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تفہیم کو شروع کیا ہے، یہ ایک نہایت مستحسن ایک فعل ہے، اور یقیناً یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے گا۔ جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے جو آپ نے آج موضوع بحث بنائی ہیں، منافقین جو نفاق سے جس کا تعلق ہے، اور میں یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ نفاق کہا جاتا ہے ایسے بل کو کہ جس کے کئی منہ ہوں، جس کے کئی رخ ہوں۔ اچھا۔ اور یہاں پر منافقین وہ ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے اور جن کا باطن کچھ اور ہے۔ صحیح۔ اور یہاں میں یعنی ایک تاریخی تناظر ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں وہ لوگ جو رسول اللہ کی اعلانیہ مخالفت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے باطنی مخالفت کو اپنا وتیرہ بنایا، جی، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ صحیح۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس حوالے سے سید قطب شہید نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، ان کو نہ آپ جغرافیائی حدود کے ساتھ محدود کر سکتے ہیں، نہ کسی زمانے کے ساتھ محدود کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ اصولی ہدایات ہیں، یہ اصولی تعلیمات ہیں۔ صحیح، ان کی زمانی اور مکانی تحدید نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ہر دور میں ایسا ماحول ملے گا کہ جس میں لوگ مصلحت کا شکار ہو کر اور اپنے اصل مقصد کو چھپائیں گے۔ صحیح۔
یعنی یہ ہے کہ ایمان کو چھپانا آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا. منافقین کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک منافق وہ ہے جس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں, اچھا, جس کا ظاہر تو مسلمان والا ہے لیکن جس کا باطن سراسر کفر پر مبنی ہے. اچھا. ایک وہ منافق ہے کہ جس کا ظاہر مسلمان والا ہے, اس کے باطن میں مکمل کفر نہیں ہے لیکن وہ مذبذب ہے, وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے, وہ پریشان ہے کہ میں کس طرف جاؤں. جی. جب کبھی اسلام ترقی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. صحیح. جب کبھی اسلام کو یعنی نقصان ہوتا ہے کسی جنگ میں, کسی مارکے میں, لڑائی میں مسلمانوں کو, وہ دوسرے فریق کے ساتھ مل جاتا ہے. اور جو لوگ سچے مخلص اور دیانتدار ہیں, مومن ہیں اور اس مشن کے ساتھ مخلص ہیں, وہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں, بے وقوف سمجھتے ہیں. صحیح. کہ یہ وقت اور حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ اپنے پیغمبر, اپنے رہنما جو ان کو بات کہتے ہیں یہ بلا چونو چراں اس کو تسلیم کر رہی ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں, انہوں نے پہلے بھی دین کے لیے بہت کچھ گنوا دیا, مزید گنوانا چاہتے ہیں, جبکہ ہم ایسا نہیں کریں گے, ہماری ایسی پالیسی نہیں ہے, بلکہ ہم وقت اور حالات کو دیکھیں گے, جس طرف کے حالات ہوں گے ہم اس طرف اپنا رخ جو ہے وہ کر لیں گے. صحیح. جبکہ ہمارے دین کی نظر میں یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ رویہ بہت ہی جو ہے سمجھ لیں کہ قابل شرم ہے, قابل افسوس ہے. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے زمانے میں قلندروں کا طریق. سبحان اللہ. اور ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اللہ. اور مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. تو بات یہ ہے کہ زبان اور دل ان دونوں میں یکسانیت ہونی چاہیے. صحیح. یہ زبان جو ہے وہ دل کی گواہی دینے والی ہو, اور وہ جب کسی مشن اور مقصد کے ساتھ کھڑی ہو تو پورے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہو. اور یہاں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر فرمایا, چونکہ یہ دو بنیادی عقائد ہیں جن پر تمام عقائد کی عمارت کھڑی ہے. فرشتوں پر ایمان ہو یا رسولوں پر ایمان ہو یا کتابوں پر ایمان ہو, وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ منسلک ہے. صحیح. اللہ ہی کے فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو ہر وقت اس کے حکم کے لیے جو ہے وہ تیار کھڑے ہوتے ہیں, حکم کی سر انجام دہی کے لیے. رسول اللہ کا پیغام لے کے اپنے بندوں تک, اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے. بالکل. کتابیں اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں جو رسولوں کے پیغام کی تصدیق کرتی ہیں. لہٰذا جو فرد ان دو عقائد پر سچے دل سے ایمان لائے گا وہ سچا مومن کہلائے گا. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل بہت خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا ہے. میں نے آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ کیا اظہار ایمان کے لیے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کافی ہے؟ کیا اس میں رسولوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, جو کہ بنیادی جزو ہیں ایمانیات کے, ان کو کوئی نظر انداز کر دے اور یہ کہے کہ میں صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لے آیا, کافی؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے گزارش کی کہ یہ دو جو اللہ رب العزت نے ایمانیات کے دو اجزاء کا ذکر کیا ہے, یہ دو بنیادی اجزاء ہیں ایمان کے, اور یہ کہ باقی تینوں اجزاء ان دو اجزاء کا ایک جزو ہیں, ایک حصہ ہے. اچھا. یعنی فرشتوں پر ایمان, رسالت پر ایمان اور کتابوں پر ایمان, یہ تینوں اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے. اچھا, اللہ پر ایمان کا ایک پیکج ہے. ایک پیکج ہے, اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد آخرت پر ایمان ہے. یعنی کہ اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اللہ کے رسول کو نہ مانے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول کو تو مانتا ہوں, تو رسول کو رسول کا منصب عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو مانتا ہوں, تو رسالت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی تھی. اس کا مطلب وہ اللہ کا ہی انکار ہوا. اگر کوئی یہ کہے میں کلام اللہ قرآن مجید کو تو مانتا ہوں, خدا کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, یہ کلام کس کا ہے؟
یہ اسی اللہ کا تو کلام ہے، اس ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اللہ کو مانے گا تو اللہ کی کتاب کا ایمان اس پر صادر ہوگا اور اس کا اطلاق ہوگا. اللہ کو مانے گا تو رسول کی رسالت کا، اس پر ایمان کا اطلاق اس پر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے، کتاب کو مانے اللہ کو نہ مانے، آخرت کو مانے اللہ کو نہ مانے، ملائکہ کو مانے اللہ کو نہ مانے. تو ایک اللہ کو سب سے پہلے بنیادی طور پر ماننا ضروری ہے، اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان اللہ پر ایمان میں ہی شامل ہے. درست. ٹھیک ہے نا؟ انہی آیات میں سر جو آپ نے آج تلاوت فرمائی ہیں، جی اس میں یہ آتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، جی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. جی اللہ کو اب دیکھیں اللہ کو دھوکہ دینا اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا نہیں جا سکتا. سکتا. اصل میں تو وہ منافق جو اس عہد کے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے صحیح. اور صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے دھوکہ رسول دینا، کو دھوکہ دینا اپنے کو دھوکہ دینے کے مترادف قرار دیا. اور ایک جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے میری اطاعت کی. بالکل. اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. بالکل ٹھیک. تو یہ جو آپ نے آیات تلاوت کی ہیں یہ گویا نفاق کو محور بنایا گیا ہے، نفاق کو جو ہے ایک موضوع بنایا گیا ہے. اور میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ یہ نفاق جو ہے یہ ہر دور میں اس سے واسطہ پڑتا ہے. اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نفاق ہماری سیاست میں داخل ہو چکا ہے، یہ نفاق ہماری معیشت میں داخل ہو چکا ہے، یہ نفاق ہماری معاشرت میں داخل ہو چکا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہاری معیشت جو ہے وہ معصیت میں بدل جائے گی، اور تم اپنے کاروبار، تجارت اور اپنے بزنس میں تم جو ہے جھوٹ سے اور جھوٹی قسم سے فائدہ اٹھاؤ گے. تو وہ دور ایسا ہوگا جو زوال کا دور ہوگا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹو گے تو پھر تم ان مصیبتوں سے نکل آؤ گے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جی ارشاد فرمائیں. میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ آیات بہت اہم ہیں جو آپ نے منتخب کی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اس نفاق سے انفرادی طور پر اپنے آپ کو نکالیں. ہمارے دل میں اگر ایمان ہو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ کیا میں اپنے ایمان میں سچا اور مخلص ہوں، کیا میں اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہوں یا آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، اور کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی سب سے زیادہ اولیت اور اہمیت دیتا ہوں. اپنے آپ کو نکال دیں، اخلاص پیدا کریں، اور پھر ہم پورے اجتماع کی طرف بھی جائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا تھا، میں ابھی اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے ہیں، جیسے منافق بھی کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک ہے منافقت، ایک ہے مصلحت، کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جی اس سے پہلے یعنی آپ کی بھی جواب مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ بہت مشہور شعر ہے اور زبان زد عام ہے کہ حج کعبہ بھی کیا گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی. تو یہ جو رویہ ہے کہ ہم بیک وقت حق کے ساتھ بھی رہیں. اور اس کا شاید پنجابی مفہوم کسی نے یوں ادا کیا ہے، میں نے آج شروع میں ہی پنجابی شعر پڑھا، حج بھی کیتی جاندے ہو، نمازاں بھی پڑھے جاندے ہو، ٹھیک ہے، اور خون بھی پیتی جاندے ہو، کہ لوگوں کا خون بھی پی رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں. یہ کہاں کا ایمان؟ اللہ. اس سے سر یاد آیا ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ فرض ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے. ایک ہے معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، دغا بازی کرنا، گالی دینا، زخمی کرنا، قتل کرنا، سود کھانا. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اچھے کام کرو لیکن معصیت سے پوری طرح اجتناب کرو. اگر تم ایک طرف تو نماز اور دیگر اچھے کام کر رہے ہو، ساتھ ہی تم نافرمانی کا بھی ارتکاب کر رہے ہو، تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تم اگر صرف فرض ادا کر رہے ہو
صرف فرائض پورے کر رہے ہو اور اس کے بعد تم یہ جو نافرمانیاں ہیں اللہ کی ان سے دور ہو تو تم کامیاب ہو، تم کامران ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مصلحت اور منافقت جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو معاملہ دین اور ایمان کا ہے، اچھا، اس میں کسی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، دین اور ایمان کو ہر اعتبار سے آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو سلامت رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جہاں وسلم دین نے کا معاملہ، جہاں ایمان کا معاملہ، جہاں شاعر اللہ کا معاملہ، جہاں حدود اللہ کا معاملہ، بالکل وہاں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ آدمی جو ہے نا بعض اوقات اپنا موقف وہ قربان کر دیتا ہے، اپنی رائے کو دوسری کی رائے پہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کی رائے کو اپنا لیتا ہے اور دوسرے کی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ یہ جو ہے اگر اسے مصلحت کہا جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، اس کو مزید کھولتے ہیں، مصلحت کیا ہوتی ہے۔ ایک وقفہ لے لوں میں آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، یہی رہیے، جانا نہیں آپ نے کہیں، کہ ایک ہوتا ہے بالکل جھوٹ اور ایک ہوتی ہے منافقت اور ایک ہوتی ہے مصلحت، جس کو ہم مصلحت کیا کہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، اس میں حد فاصل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب اس کو مزید کھولتے ہیں۔ وقفے پہ ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں اور چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، تو ان پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں اور ان پرنور ساعتوں میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم، مسند سیرت چیئر کے آپ مسند نشین ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور آج ہمارے مہمان ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے وقفے سے پہلے، میں نے عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتی منافقت، ایک ہوتی مصلحت، مزید ہمارے ناظرین کے لیے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ آپ توجہ دلا رہے ہیں، یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن سے ہمیں معاشرے میں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ جہاں تک منافقت کا تعلق ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، ایک ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق میں آپ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کا فیلڈ ہے اسلامیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی 3 علامات بتائی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اب ان 3 خصلتوں سے تو ہمیں ہر حال میں اپنے کو دور رکھنا ہے۔ ان میں جھوٹ بہت سنگین ایک برائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے مسجد میں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور والدین کی نافرمانی کی جائے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور بہت سنجیدہ ہو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور فرمایا تیسری بات بھی سن لو، جھوٹ۔ اور آپ نے پھر دوبارہ فرمایا بھئی سن لو، تیسری چیز ہے جھوٹ۔ اور چوتھی دفعہ فرمایا بھئی سن لو، وہ ہے جھوٹ۔ اور صحابی کہتے ہیں کاش کہ آپ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، اتنا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جھوٹ سے خوف زدہ فرمایا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بڑی جلیل القدر صحابیاں ہیں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، وہ اپنے بچے کو بلانے گئیں، بچہ ان کا کھیل رہا تھا گراؤنڈ میں، اور انہوں نے ایک دفعہ بلایا، دوسری دفعہ بلایا، بچہ نہ آیا۔ اب انہوں نے لالچ دیا بچے کو کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو آپ رک گئے کہ میں دیکھوں کہ کیا ان کی یہ امی انہیں وہ چیز دیتی ہے یا نہیں۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ وہ چیز شاید نہیں دیں گی تو آپ نے انہیں متوجہ کیا کہ دیکھو بی بی، اس کو اب چیز کوئی ضرور دو تاکہ تم جھوٹ سے نکل سکو، اگر تم نے اس کو کوئی چیز نہ دی تو اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر میں مائیں اکثر ایسے کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بکری کو بلانے کے لیے اپنی جھولی میں جھولی پھیلاتا ہے اور اس کی جھولی میں کچھ نہیں ہے، اور وہ بکری پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میری جھولی میں چنے ہیں یا کوئی اناج ہے، اس نے اگر بکری کو ایسے بلایا تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔
تو ایک تو ہمیں اس سے یہ بھی دھوکے میں آتی ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، لیکن آپ نے ساتھ فرمایا کہ مصلحت، جی جھوٹ اور منافقت کی تو گنجائش نہیں، ٹھیک، مصلحت یہ مصلحت ہوتی کیا؟ ہے جی کہ آپ اصلاح کی غرض سے کوئی عمل کر رہے ہوں، ایسا عمل کر رہے ہوں جو بظاہر صورتحال کے مطابق نہیں ہے، برعکس ہے، لیکن آپ اصلاح مقصود ہے آپ کا، اس کی وضاحت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے عمدہ الفاظ میں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب من یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں اصلاح کی خاطر کوئی خلاف واقعہ بات کہتا ہے جبکہ اس کی نیت صحیح ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دو بھائیوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مصلحت کہیں گے، نام، اور آپ علیہ السلام نے میاں بیوی کے درمیان تعلقات دوبارہ جوڑنے کے لیے ان میں اصلاح کی غرض سے خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت دی ہے۔ تو مصلحت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اصلاح کی غرض سے، آپ ماحول میں امن پیدا کرنے کے لیے، آپ بے بد امنی اور لڑائی اور تنازع سے بچنے کے لیے آپ کوئی ایسا قول یا فعل اختیار کرتے ہیں جس سے اصلاح ہو جائے معاشرے میں، اور اس کی حد یہ ہے کہ اس سے کوئی حرام حلال نہ ہو رہا ہو، اس سے کوئی ایمانیات پہ فرق نہ پڑ رہا ہو، حدود اللہ پہ فرق نہ حدود ہے، اللہ شاعر پہ فرق نہ ہے، بالکل صحیح۔ تو اس لیے اس مصلحت کی اس حد تک گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کیا آپ نے یہ بات واضح کر دی، ماشاءاللہ۔ جی ارشاد فرمائیں۔ تو سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو آیات آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہیں ان کا تعلق چونکہ نفاق سے ہے، تو آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور اس رویے کی قرآن حکیم نے، سنت رسول نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے عہد میں مسلمانوں نے بہت تکلیفیں جھیلیں اور بڑے مصائب برداشت کیے، لیکن اس پر صبر کیا اور اللہ کے رسول کے پیغام کو نہیں چھوڑا، جبکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ مشکل اور کڑے وقت میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور دنیاوی اغراض و مقاصد کو اپنا مطمع نظر بنایا، وہ لوگ اللہ کی نظر میں مبغوض ٹھہرے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے آپ نے آیات تلاوت فرمایا ہے کہ ان کو عذاب علیم دیا جائے گا، اور عذاب علیم سر کہتے ہیں دردناک عذاب کو۔ قرآن حکیم میں بہت سے عذابوں کا ذکر ہے، عذاب کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے جو اس سے پہلے آیات پچھلے پروگرام میں جو ہے جن پہ بات کی ہے، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جہاں کفار کا ذکر ہے کہ کفار کو دیا جائے گا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے عذاب مہین، ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ ایک جگہ آتا ہے اشد العذاب، ان کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر ہے عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو سر اگر قرآن حکیم کا ہم مطالعہ کریں، اس میں یہ جو رویہ ہے نفاق والا، یعنی ظاہراً آدمی ایمان ظاہر کرے لیکن باطناً وہ اسلام کی مخالفت کرے، تو اس رویے کو قرآن حکیم نے سخت ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس پر عذاب علیم کی، یعنی دردناک عذاب کی وعید بتائی ہے، اور اس رویے کو قرآن حکیم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب آپ کی آمد کا، اور انشاءاللہ آپ نے پھر پروگرام میں آتے رہنا ہے اور ہمیں ناظرین کی رہنمائی کرتے رہنا اسی طرح سے۔ ناظرین کرام، بہت اہم باتیں ہوئیں آج کے پروگرام میں، خاص طور پر جو ہم مصلحت کا لفظ سنتے ہیں، اور مصلحت میں ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، مصلحت میں ہم خلاف واقعہ بات بھی کر دیتے ہیں جس کی بنیاد نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں یہ میں نے مصلحت کے تحت کیا۔ تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے پوری طرح ڈیفائن کر دیا کہ وہ خلاف واقعہ بات جس میں اصلاح مطلوب ہے، جس میں خیر خواہی مطلوب ہے، لیکن اس بات میں ایمانیات پہ فرق نہ آتا ہو، شاعر اللہ پہ فرق نہ آتا ہو، حدود اللہ پہ فرق نہ آتا ہو، پھر تو کسی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ امن پیدا ہو جائے، ایک ماحول خوشگوار پیدا ہو جائے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی بہت سوچتے سمجھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی جس کی میں پھر گھر میں
जो माओं को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आम तौर पे हम बच्चों को कहते हैं इधर आओ, तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगी, और माँ बाप बच्चों को नसीहत करते हैं, ऐसे करते हैं सबक याद करो, सबक याद कर लोगे तो ये चीज़ हम तुम्हें लेके देंगे, और फिर लेके ना देना। तो ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि बच्चों को एक उम्मीद दिलाकर और फिर हम उसके बरअक्स करें। तो कुरान करीम में इसलिए तो कहा है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते। तो अमल करना ज़रूरी है, वो बेशक बात छोटी हो या बड़ी, वादा छोटा हो या बड़ा, तो उस पर बहुत सोच समझ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, क्योंकि वो तो हर आन, हर लम्हा, हर वक्त हमें देखता है और हमें हमारी हर कौल व फ़ेल को नोट किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सदाए कुरान हैं और हमें इस पे लब्बैक कहना है, और इसी पर आज इक्तफ़ा करते हैं। और इंशाअल्लाह कल अगले मज़मून के साथ, कुरान करीम की अगली सदा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।